بہت سے انسان مال و دولت کو، عزت اور شہرت کو اور خواہشات کی تکمیل کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال اور اسباب جمع ہو گئے وہ کوئی بہت کامیاب انسان ہے، اور اس کے لیے انتھک محنت کی جاتی ہے، کوشش، جد و جہد۔ تو بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، مال ہاتھ ہی نہیں آتا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ آ جاتا ہے لیکن وہ ان کے پاس رہتا نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مال مل جاتا ہے پھر رہتا بھی ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہوتا، ان کے پاس چین اور اطمینان نہیں ہوتا۔ اور شہرت، عزت، یہ بھی ایسی چیز ہے کہ ایک نشہ ہے۔ یہ انسان اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے۔ جتنی کوشش مال کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، بعض لوگ اس سے بڑھ کر عزت اور شہرت کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ عزت اور شہرت ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں۔ تو اول تو یہ کوئی یقینی نہیں ہے کہ آپ عزت اور شہرت کے لیے کام کریں گے تو وہ آپ کو مل ہی جائے گی، اور پھر بعض لوگوں کو ملتی ہے تو وہ ان کے لیے الٹی پڑ جاتی ہے۔ یعنی وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ مجھے عزت راس آ جائے، وہ عزت انہیں راس نہیں آتی، بعد میں وہ اور زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے سیاستدان آپ کو اسی کیٹیگری میں نظر آئیں گے، اور بعض لوگ جن کو شہرت مل جاتی ہے، راس بھی آ جاتی ہے، وہ بھی ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ شہرت سدا نہیں رہتی، عزتیں سدا نہیں رہتی۔ وہ عزتیں جو دنیا ہوں اور جن کے لیے بندہ محنت اور کوشش کر رہا ہو، اس میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصود نہ ہو۔ اور اسی طرح خواہشات کی تکمیل، یہ تو ایک ایسی چیز ہے بالکل واضح ہے۔ آپ ایک خواہش کو پورا کرتے ہیں، دوسری خواہش پھر سامنے آ جاتی، تو خواہشوں پہ خواہشیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ آپ کا ٹارگٹ آگے سے آگے جانا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ ان کو پانے کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ہیں، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو مال و دولت، عزت و شہرت، خواہشات کی تکمیل مل بھی سکتی ہیں، یہ چیزیں نہیں بھی مل سکتی، اور پھر یہ عارضی ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا، تو ان کو کامیابی کا معیار بنانا یہ کیوں کر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں کامیابی کا معیار جس چیز کو قرار دیا گیا وہ سنیے ذرا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر کو درست کر لیا، اپنے باطن کو ٹھیک کر لیا، اور نماز پڑھی اور اللہ کا ذکر کیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے وہ شخص جو کہ اپنی نمازوں کے اندر ڈرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ صفات ذکر کی ہیں کہ یہ صفات والے لوگ ہیں، یہ مومنین ہیں جو کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم۔ ان صفات والے لوگ یعنی ایمان اور اعمال والے لوگ جو کہ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، قیامت کا خوف رکھتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا معیار جو قرآن ہمیں بتاتا ہے نا، وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تسکین بھی رکھی ہے۔ نہ صرف کہ کامیابی بلکہ دنیاوی طور پہ آپ کو تسکین محسوس ہوگی، اور ہم سمجھیں کہ جی مال و دولت اور عزت و شہرت اور خواہشات کی تکمیل یہی کوئی رزق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ رزق اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ رزق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نیک صالح بیوی دے دیں۔ رزق یہ بھی ہے کہ کوئی نیک اولاد اور فرمانبردار اولاد مل جائے۔ رزق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی شہرت دے دیں، نیک نامی عطا فرما دیں، دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت اور قدر و منزلت ہو۔ اور رزق یہ بھی ہے کہ آپ کو اعمال صالحہ میں ترقی در ترقی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب
در قرب ملتا چلا جا رہا ہے، اور آپ سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے رہے ہیں، یہ بھی ایک رزق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے۔ یہ تو عنایت خاصہ ہے، عنایت عامہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جو بندے دنیا کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا، دنیا کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کو دنیا مل جاتی، اور وہ بھی ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سب کو نہیں ملتی۔ اور جو لوگ دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم اپنی سوچ کا زاویہ تبدیل کریں، اپنے نظریات کو درست کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کامیابی کہا ہے ہم اس کے لیے کوشش کریں، اور عزت، شہرت، دولت اور خواہشات کی تکمیل اس کو ایک دائرے میں رکھیں، اور ان کو راستے کی چیز سمجھیں، ان کو منزل مقصود اور ان کو مقصود اصلی نہ سمجھیں۔ یہ میری آپ سب سے گزارش ہے، اور میں اپنے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں، اور میں اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد اصلی کو، حقیقی مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائیں کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا سامان تو بہت ہی تھوڑا ہے، اور یہ ہے بھی عارضی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔